السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 تک کی ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسا دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے آئے۔ خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ لوگ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ سامعین گرامی، ان آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک ان آیات میں بھی منافقین کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ 5 آیات کے اندر بھی منافقین کے حالات بتائے گئے تھے، اسی طرح ان آیات کے اندر بھی اور اضافی تفصیل کے ساتھ ان منافقین کی منافقانہ حرکتوں کو اللہ رب العزت وضاحت کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح اور خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ یعنی جب ان کی منافقانہ کارروائیوں سے جب مختلف اقسام کے فتنے اور فساد ہونے لگتے تھے، جیسے کہ دیکھا گیا ہے کہ دو رویہ شخص سے ہمیشہ فساد ہی بڑھتا ہے، اور جب کوئی خیر خواہ ان سے یہ درخواست کرتا ہے کہ ایسی کارروائی کی وجہ سے فساد ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ دو، تو وہ جواب میں اپنے آپ کو خیر خواہ اور مصلح اصلاح کرنے والا بتاتا ہے۔ غرض ان کی بے وقوفی یا شرارت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ اپنے فساد کو اصلاح سمجھتے ہیں۔ اگلی آیت الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ بوجہ ان کی اپنی بے وقوفی اور شرارت کے ان لوگوں کی ایک جہالت تو اس سے معلوم ہوئی کہ اپنے عیب کو ہنر سمجھتے ہیں۔ آگے ان کی دوسری جہالت کا بیان ہے کہ اوروں کے ہنر کو کہ وہ خالص ایمان لے کر آئے ہیں تو اس خالص ایمان کو عیب اور ان لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان ایسا لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لے کر آ جائیں، کیا ہم ایمان لے کر آ جائیں جس طرح کے بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ یہ منافق ایمان لانے والوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ منافقین ایسی بے باکانہ گفتگو غریب مسلمانوں کے روبرو کرتے تھے جن سے ان کو کچھ ڈر نہ ہوتا تھا،
اور باوجاہت مسلمانوں کے سامنے تو وہ وہی نفاق اور خوشامد کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ اس وضاحت کے ساتھ یہ اعتراض اس آیت کریمہ سے ختم ہو گیا کہ یہ لوگ اپنے کفر کو چھپاتے تھے، تو پھر ایسی کفر کی باتیں مسلمانوں کے سامنے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی احتمال ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر کہ وہ اپنی ہی جماعت کے لوگوں کے سامنے یہ بات کرتے تھے، لیکن پہلے والا معنی یا تفسیر زیادہ بہتر ہے، اس وجہ سے کہ یہ کہنا کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، یہ بات ان کی اپنی جماعت کے لوگ نہیں کہہ سکتے ان سے، بلکہ کسی مسلمان ہی کی طرف سے یہ ان سے مطالبہ کیا جاتا ہوگا۔ آگے آیت کریمہ میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ کہ جب وہ ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے کر آ گئے، اور جب وہ اپنے شیاطین سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق اڑا رہے تھے ان مسلمانوں کا، یعنی کہ ہم مسلمانوں سے بطور استہزاء کے، بطور تمسخر کے، بطور ان کے مذاق بنانے کے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ہمارے دل تمہارے ہی ہم مشرب ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ان کا یہ قول ذکر فرمایا، ہم ایمان لائے، اور پھر دوبارہ اس بات کو ان آیات کریمہ کے اندر نقل فرمایا، تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے اللہ رب العزت نے ایک ہی بات کو ریپیٹ فرمایا، کیونکہ تکرار یا ریپیٹیشن وہاں ہوتی ہے جہاں پر بات کو دوبارہ دہرانے کا کوئی نیا مقصد نہ ہو۔ گزشتہ مرتبہ جو کہا گیا تھا اس کا ایک الگ مقصد تھا، اور یہاں پر جو ذکر کیا گیا اس کا ایک الگ مقصد ہے۔ پہلے جو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم ایمان لے آئے، تو وہاں پر وہاں پر ان کا اعتقاد بتانا مقصود تھا کہ ان کا اعتقاد، وہ ظاہری اعتقاد کا اظہار کرتے تھے، کہ ظاہری ایمان کا اظہار کرتے تھے، اور وہ حقیقی ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ جب یہاں پر جب دوبارہ تذکرہ کیا گیا ان کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، تو یہاں پر ان کا مسلمانوں کے ساتھ کیا جانے والا وہ معاملہ بتانا مقصود ہے جس طرح کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے۔ آگے اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون کہ اللہ رب العزت ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر حیران و سرگرداں رہیں، اور وہ اسی سرکشی کے اندر موت کے منہ میں چلے جائیں۔ پھر جب اللہ رب العزت کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان سے ان کے کیے کا حساب و کتاب مکمل فرما لیں گے قیامت کے دن۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔